يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. سلام کی چند اشعار پیش کروں کہ پیاس کا پانی کا خنجر کا سر شبیر کا، پیاس کا پانی کا خنجر کا سر شبیر کا، سلسلہ ہے خواب ابراہیم کی تعبیر کا، سلسلہ ہے خواب ابراہیم کی تعبیر کا، ایک تبسم فاتحانہ اصغر بشیر کا، ایک تبسم فاتحانہ اصغر بشیر کا، ایک گلے سے ہار جانا ہرملا کے تیر کا، ایک گلے سے ہار جانا ہرملا کے تیر کا، ایک ہی تو واقعہ تاریخ انسانی میں ہے، ایک ہی تو واقعہ تاریخ انسانی میں ہے، خون سے کاٹا گیا تھا جب گلا شمشیر کا، ایک ہی تو واقعہ تاریخ انسانی میں ہے، خون سے کاٹا گیا تھا جب گلا شمشیر کا، 5 ہوں 12 کے 14 فرق کچھ ان میں نہیں، 5 ہوں 12 کے 14 فرق کچھ ان میں نہیں، مختلف انداز ہے بس ایک ہی تصویر کا، مختلف انداز ہے بس ایک ہی تصویر کا، اور قریہ قریہ ماتم شبیر ہے گھر گھر علم، قریہ قریہ ماتم شبیر ہے گھر گھر علم، معجزہ ہے کربلا یہ سب تیری تاثیر کا، معجزہ ہے کربلا یہ سب تیری تاثیر کا، اور دائرے میں ان نما کے کوئی آ سکتا نہیں، دائرے میں ان نما کے کوئی آ سکتا نہیں، لاکھ دوڑاتا پھرے گھوڑا کوئی تدبیر کا، لاکھ دوڑاتا پھرے گھوڑا کوئی تدبیر کا، اور بیڑیوں توق و سلاسل کے نشاں باقی رہے، بیڑیوں توق و سلاسل کے نشاں باقی رہے، عمر بھر رشتہ رہا بیمار سے زنجیر کا، عمر بھر رشتہ رہا بیمار سے زنجیر کا، بخشش زہرا سلام اللہ پر کامل یقین، بخشش زہرا سلام اللہ پر کامل یقین، کیا سوا جنت صلہ ہوگا میری تحریر کا، کیا سوا جنت صلہ ہوگا میری تحریر کا، ہے علی کے ذکر میں خاصیت یہ بھی اسد، ہے علی کے ذکر میں خاصیت یہ بھی اسد، بھید کھل جاتا ہے سب کے خون کی تاثیر کا، بھید کھل جاتا ہے سب کے خون کی تاثیر کا، پیاس کا پانی کا خنجر کا سر شبیر کا، سلسلہ ہے خواب ابراہیم کی تعبیر کا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، علی جاوید زیدی صاحب، وقار حیدر زیدی اور برادر نیاز حسین رضوین، تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔
صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا آواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیں عزیزان محترم، انصار حسینی کے باب میں آج کچھ ایسے ناموں کا ذکر ہوگا کہ جو انصار میں شامل نہیں، لیکن ان کا ذکر ہے، ذکر کرنا ہے۔ انصار میں شامل کیوں نہیں؟ یہ ان کی بدنصیبی اور ان کی بدقسمتی ان کے اپنے ہاتھوں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، اور وہ چاہنے والے بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، لیکن انہوں نے امام کا اس وقت ساتھ نہیں دیا، بلکہ یوں کہیے کہ بہانہ بنا لیا۔ عمر سعد کے ساتھ نہیں تھے، ابن زیاد کے ساتھ نہیں تھے، یزید کے ساتھ نہیں تھے، چاہنے والے ادھر کے تھے، لیکن وہ ہوتے نا بہانہ تراش کی محبت تو ہے، لیکن اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ بھئی اتنے سے کم لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا جان جام ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ذکر آئے گا، ان کا نام ہے کیونکہ تاریخ میں، اس لیے میں نے پہلے قید لگا دی کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ انصار حسینی کا۔ تو یہ انصار حسینی میں نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر کیونکہ آیا ہے تاریخ میں، تو ان کا ذکر بھی کیونکہ واقع کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا شاید یہ ذکر، شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ ذکر اسی لیے ہے تاکہ جب آپ انصار حسینی کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو ان کریکٹرز کے بارے میں، ان کرداروں کے بارے میں بھی پڑھ لیں، ان کرداروں کو بھی جان لیں، اور پھر اپنے سامنے رکھیں ان سب چیزوں کو، کیونکہ ہر دور میں ایسا، ہر زمانے میں یہ جو ہوتا ہے ایسا سامنے آ جاتی ہے، صورتحال پیش آ سکتی ہے مومنین کو کہ جناب وقت ہو امتحان کا اور انسان پیچھے بھاگ جائے، امتحان کے میدان میں کھڑا نہ رہ سکے۔ ہو سکتا ہے نا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، امتحان دینے کی ہمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں اکثر اسی بات پہ زور دیتا ہوں، شاید اسی لیے پڑھتا بھی ہوں، میرا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس میدان میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں نا، تو پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ بھائی اتنا آسان نہیں ہے، انسان اپنے اوپر ساری مصیبتیں جھیل سکتا ہے نا، تشدد برداشت کر لے گا، جیل برداشت کر لے گا، زندان برداشت کر لے گا، گھر پر بات آ جائے، بچوں پر بات آ جائے، اہل و عیال پہ بات آ جائے، گھر لوٹ لیے جائیں، آگ لگا دی جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سب ہوتا ہے نا، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے زندگی میں، دیکھا، ثابت قدم رہنے والوں کو بھی دیکھا اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو بھی دیکھا، ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو ایک بار مشکل میں پھنسے تو دوبارہ انہیں نے نام ہی نہیں لیا ادھر آنے کا، اس طرف آنے کا، ایک بار جب ان پر مشکل آئی، اور ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو مستقل بار بار امتحان دیتے 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 جو کہتے ہیں کہ کندن بن گئے۔ سونا تو پہلے ہی ہوتا ہے مومن، جب بھٹی میں جلتا ہے امتحانات کی تو کیا بن جاتا ہے؟ کندن بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ہر زمان یا اللہ صلی اب یہ ایسے کریکٹر کون سے ہیں چاہتے ہیں کہ وہیں سے ذکر کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب مجھے لفظ بلفظ نقل کرنا ہوتا ہے تو میں تحریر کر کے لے آتا ہوں چیز، تاکہ وہ پورا کا پورا مفہوم آپ سنتے ہیں کہ مولا نے کئی لوگوں کو اجازت دی کہ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، یہ واقعہ ہے کیا اصل میں، اور کیا سوال جواب ہوئے معصوم کے، یہ ایک بار محفوظ ہو جائے گا نا، جب میں پڑھوں گا تو محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے لیکن سن تو سکتے ہیں نا، کتابیں پڑھنے کا تو اتنا رواج نہیں رہا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پہ میں ایسا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمیشہ میں لکھ کے لاتا ہوں، مطلب جو مجھے پورا کا پورا حرف بحرف پہنچانا ہوتا ہے۔ جہاں تک مفہوم پہنچانے کی بات ہوتی ہے وہ تو میں روزہ نہیں پہنچا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی مفہوم پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں، مفہوم پہنچنا چاہیے واقعات کا، وہ سارا پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں وہ کلمات پہنچانے، معصوم کے کلمات میں اتنا وزن ہوتا ہے، وہ کلمات پہنچانے بہت ضروری، وہ دل پہ ایک خاص اثر کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یہ کردار ہے عمرو ابن قیس مشرفی۔ عمرو ابن قیس مشرفی کا کریکٹر ہے، جو مولا کے چاہنے والے، اہل بیت کے محبت کرنے والے، آل رسول کے چاہنے والوں میں، ان کے ساتھ ان کا ایک چچا زاد بھی ہے۔ یہ بھی مکے سے آ رہے ہیں۔ حالات کا تو اب سارے مسلمانوں کو، جو باخبر مسلمان ان کو علم ہو ہی گیا نا، یعنی آج اگر کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو ایسے ہی ہوگا، بہت ہی سادہ، جس کو نہیں معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے، معلوم ہے نا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس وقت بھی اگر کسی کو نہیں معلوم تو کوئی ایسے ہی ہوگا جس کو نہیں معلوم ہوگا، ورنہ سب کو معلوم تھا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور ایک مناقشہ چل رہا ہے، یزید بیعت لینا چاہ رہا ہے، بیعت کا سوال ہے، اور فرزند رسول نے بیعت سے منع کر دیا، کیونکہ آپ اسی لیے تو مکے آئے تھے نا پہلے، کیونکہ مکے میں حج کا موسم ہوگا، پوری دنیا کے مسلمان آئیں گے، یعنی عالم اسلام کے مسلمان وہاں پہنچیں گے اور پیغام سب جگہ پہنچ جائے،
تو پورے عالم اسلام میں پیغام تو پہنچ گیا نا جناب سید الشہداء کا، جو پہنچانا چاہتے تو پیغام پہنچ گیا. لہٰذا ایسا نہیں کوئی باخبر نہیں، باخبر ہیں لوگ. کوئی بہت ہی بالکل ایسا سادہ ہوگا گاؤں دیہات میں رہنے والا جس کو معلوم نہ ہو، ہیں ایسے لوگ جن کو نہیں معلوم تھا، لیکن اکثریت کو معلوم ہو چکا. تو یہ عمرو ابن قیس مشرفی یہ مکے سے واپس آ رہے، قصر بنی مقاتل میں جہاں امام ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اس نے بھی قیام کیا، وہاں آ کے یہ ٹھہر گیا. ایک منزلیں ہوتی تھیں، ایک کربلا سے پہلے کی منزل ہے، یعنی کربلا اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا. اب قصر بنی مقاتل سے چلیں گے تو ایک فوراً کربلا ہے، یا ایک منزل کے بعد کربلا آ جائے گی. بالکل قریب پہنچ گئے کربلا کے جناب سید الشہداء. یہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ، اس کا چچا زاد بھائی بھی ساتھ ہے. تو جب آمنا سامنا ہوا، سلام تو خیر اہل بیت کا چاہنے والا تو تھا، آگے بڑھا، سلام دعا ہوئی، دست بوسی کی مولا کی. تو جو چہرے پہ آپ نے روئے مبارک پہ دیکھا، روئے انور پہ اس نے دیکھا سیاہی بالوں میں کچھ، تو کہا کہ فرزند رسول یہ خضاب کی سیاہی ہے یا طبی؟ تو امام نے مسکرا کیا کہ نہیں، ہم بنی ہاشم خضاب لگاتے ہیں، ہم خضاب بھی لگاتے ہیں، یہ خضاب کی سیاہی ہے. کہتے پھر امام نے، اب جو گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے اردو میں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کلمات پہنچ جائے آپ کے ساتھ. تو امام نے اسے سوال کیا کہ جئتما لنصرتی، کیا تو میری مدد کے لیے آیا ہے؟ اب یہ تاریخ میں رقم ہو رہی ہے گفتگو. جئتما لنصرتی، کیا میری مدد کے لیے یہاں پر آیا ہے، میری نصرت کے لیے آیا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا. اب کچھ نے دیکھا نا یہاں تو اتنا، اس وقت تو چلو 250-300 آدمی تو امام کے ساتھ بھی، لیکن 250-300 کو کوئی لشکر تو نہیں ہوتا نا، لشکر تو نہیں بنتا. یہ گھبرا گیا. اب اس نے گھبرا کے جو جملے کہے وہ نقل تاریخ میں، انی کثیر العیال، انی کثیر العیال وفی یدی بضائع للناس ولا ادری ما یکون واکرہ ان اذیع امانتی. میں کثیر العیال ہوں، فرزند رسول میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے اہل و عیال بہت زیادہ، میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں. اب دیکھیں بہانہ ہیلا سازی جو ہوتی کیسے بہانے کیسے تراشے جاتے ہیں. کہتے میرا خاندان بہت بڑا، ان کی میرے پاس ذمہ داری ہے، اور پھر میرے پاس لوگوں کی امانتیں بہت ہیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں، اور پھر یہ معلوم نہیں کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے آپ کا جو آپ کے ساتھ، یہ اس کا کچھ معلوم نہیں ہے. ولا ادری ما یکون، کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم، کہاں تک یہ معاملہ جائے. وَأُكْرِهُ ان اُذِیَ امانتی، اور مجھے کراہت سے نا، یعنی مجھے پسند نہیں. کیا پسند نہیں؟ اب کہتے ہیں وَأُكْرِهَ ان اُذِیَ امانتی، مجھے پسند نہیں کہ لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں. میں یعنی کہتے ہیں لوگوں کی امانتیں میرے پاس، ابھی ہیلا سازی کر رہا ہے نا، بہانے بازی کر رہے کہ مولا میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے خاندان کو کون پالے گا، میرے خاندان کو کون چلائے گا. اور دوسری بات کیا کہ جو وہاں جو آنے والے تھے وہ کیسے آئے؟ وہ اہل و عیال کی زنجیریں پیروں سے کاٹ کے آ گئے نا. ایسے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا کہ اے موسیٰ فقلع نعلیک، یہ اپنی نالین اتار کے آنا. یہ نالین سے مراد جوتیاں نہیں ہیں پیروں کی، یہ اہل و عیال ہیں، یہ دنیا ہے جو پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے. انسان بہانے کرتا ہے، ابھی میرا یہ رہ گیا، میری بچیوں کی شادی رہ گئی، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میرے بیٹوں کو یہ رہ گیا، اور ان کا کیا ہوگا، میرے ان فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے یہ بہانے سے، میرا خاندان بڑا ہے، میں کیا کروں. انی کثیر العیال، میرا عیال بہت زیادہ ہیں. وفی یدی بضائع للناس، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں. ولا ادری ما یکون، آپ کا معاملہ ہے پتہ نہیں کہاں تک جانے والا ہے، کس طرح جانے والا ہے. وَأُكْرِهُ ان اُذِیَ امانتی، ضائع نہ ہو جائیں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. تو امام نے جو جواب، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے کہ وہ جواب امام کا سنیے. فَانْطَلِقَا فَلَا تَسْمَعَانِ وَاعِيَةً، بس اب جب نوبت یہاں پر ہے تیرا خیال ہے تو بس چلا جا، اتنی دور چلا جا کہ تم چلے جاؤ، تم دونوں، چچا زاد بھائی بھی ساتھ میں. فَانْطَلِقَا، تم دونوں چلے جاؤ، تثنیہ کا صیغہ یہاں پہ. فَلَا تَسْمَعَانِ وَاعِيَةً، تاکہ تمہارے کانوں میں میرا استغاثہ نہ پہنچے. یہاں سے چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ، دونوں چلے جاؤ. فَلَا تَسْمَعَانِ وَاعِيَةً، تاکہ تمہارے کانوں میں، تاکہ تم سن نہ سکو. وَاعِيَةً کا لفظی معنی ہے فریاد، جس کو ہم کہتے ہیں استغاثہ. امام نے استغاثہ بلند کیا تھا نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے نا وہ استغاثہ یہ ذہن میں آپ کے. یہ ہے وہ خطبہ جس کا حوالہ بار بار دیا تھا نا. امام نے فرمایا فَانْطَلِقَا فَلَا تَسْمَعَانِ وَاعِيَةً، چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ دونوں، تاکہ تم سن نہ سکو، میرے استغاثے کو نہ سن سکو. وَلَا تَرَیَانِ سَوَادًا، اور میری مظلومیت کو نہ دیکھو، یعنی جس مظلومیت کا میں سامنا کرنے والا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، تاکہ تم دونوں نہ تو میرا استغاثہ سنو اور نہ ہی میری مظلومیت کو دیکھ سکو. وَلَا تَرَیَانِ سَوَادًا فَإِنَّهُ مَنْ سَمَعَ وَاعِيَتَنَا أَوْ رَأَى سَوَادَنَا. اب یہ دیکھیں ہم کیوں، کیا علت بتا رہے ہیں کہ کیوں چلے جاؤ یہاں سے، تاکہ تم نہ سنو.
کہتے اس لیے کہ جس نے بھی میرا استغاثہ سنا، من سمع رعیتنا، جس نے میرے استغاثے کو سنا، جس نے میری فریاد کو سنا، ورعا سوادنا اور رعا سوادنا، اور جس نے میری مظلومیت کو دیکھا، یا ہم اہل بیت کی جمع کا صیغہ ہے یہاں، جس نے ہمارے استغاثے کو سنا اور جس نے ہماری مظلومیت کو دیکھا، فلم یجبنا، اور اس نے جواب نہ دیا، یعنی ساتھ نہ دیا۔ اب دیکھیے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ جملے جو کلمات اکثر ہمارے خطبہ ذاکرین شاعر میں کہتے چلے جاتے ہیں نا، جملہ کہ ایسا نہ ہو چلے جاؤ دونوں، تاکہ تم دونوں نہ تو سن سکو اور نہ دیکھو میری مظلومیت کو، کیونکہ جس نے بھی ہماری مظلومیت کو دیکھا اور ہمارے استغاثے کو سنا، من سمع وعیتنا اور رعا سوادنا، جس نے ہمارے مظلومیت کو دیکھا، فلم یجبنا، اور اس نے جواب نہیں دیا، یعنی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں جواب کا دینے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے سنا ہماری مظلومیت کو دیکھا اور اس نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ولم یغثنا، اور نہ ہی اس نے ہمارے استغاثے کا جواب دیا، فلم یجبنا، نہ تو ہمیں جواب دیا اور نہ ہی ہمارے استغاثے کو پہنچا، یوں کہیے کہ ہماری مدد کو بھی نہیں پہنچا، ولم یغثنا، کان حقا علی اللہ عز وجل این یکبہ علی منخرہ فی النار، تو بس اللہ پر لازم ہے، جس نے ہماری فریاد سنی، استغاثہ سنا اور ہمارا ساتھ نہ دیا، جواب نہ دیا ہماری آواز کو، پھر اللہ پر لازم ہے، اللہ عز و جل پر، حقا علی اللہ عز و جل این یکبہ، کہ اللہ کیا کرے گا، علی منخرہ فی النار، تو اسے آتش دوزخ میں پھینک دے گا، اسے آتش لازم ہو جائے گا۔ جس نے امام، اب دیکھیے قیامت تک کے لیے، جس نے امام کی فریاد سنی اور امام کا استغاثہ نہیں سنا، فریاد سے مراد یہاں استغاثہ ہے، اگر استغاثہ سنا اور امام کا ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اس پر جنت کی یعنی دوزخ کی آگ واجب ہو گئی، آتش دوزخ کا وہ مستحق بن گیا، آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لہٰذا امام خود اسے فرمانے دور چلا جا، اتنی دور چلا جا کہ تیرے کانوں میں میری آواز نہ پہنچے تو، اور نہ ہی تو ہماری مظلومیت کو دیکھ سکے، کیونکہ جس نے دیکھا اور ساتھ نہیں دیا وہ بھی جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اور یہی آپ نے جو تھے عبداللہ ابن حر جعفی، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا پوری مجالس میں، اس سے بھی یہی کہا تھا کہ چلا جائے یہاں سے، فوراً چلا جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ مولا میں آپ کی محبت تو رکھتا ہوں لیکن لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ امام نے کہا بس چلا جا، میں نے اٹھا لی بیعت، چلا جا، اتنی دور چلا جائے کہ میری آواز تیرے کانوں میں نہ جائے، اگر میری آواز تیرے کانوں تک پہنچ گئی اور تو میری مدد کو نہیں آیا تو آتش دوزخ تم پر واجب ہو جائے، اللہ تمہیں آتش دوزخ میں پھینک دے گا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے اماموں کی آواز سن کے ان کی نصرت نہ کرنا، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ازالہ نہیں ہے، کوئی جبران نہیں، انسان کوئی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب دو کردار اور آپ کو بتا دیں، اب دیکھیے کیسے کیسے، یہ وہ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ کہ جنہیں امام نے دعوت دی، امام کے پاس ہے، امام کے چاہنے والوں میں تھے، مگر انہی نے امام کی نصرت نہیں کی، اس کے بعد یہ ساری زندگی روتے رہے، پچھتاتے، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں نا، موقع نکل گیا، ورنہ کتنا شاندار موقع تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے معرکے میں شرکت نہیں کی مگر حسین کے انصار میں شامل ہو گئے، آج بھی ذکر کریں گے کہ یزید ابن مسعود ناشلی کا، آج آپ بھی ذکر آ جائے گا، شرکت نہیں کی لیکن بتاتے ہیں کیسے شامل ہو گئے، انصار حسینی میں شامل ہو گئے۔ ترما ابن عدی کا میں نے ذکر کیا، چلے گئے نہیں معرکے میں شریک نہیں، لیکن انصار حسینی میں، انصار شریک آور، شریک ابن آور اسلمی انصار حسینی میں شامل، یعنی یہ خوش قسمت ہو، کیونکہ نیت سچی تھی نا، نیت تھی کہ امام کی نصرت کرنا ہے، امام کی نصرت کرنا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آپ کے سپاہیوں کا بھی یہی عالم ہے بھائی، یہ نیت سچی ہونی چاہیے، مر جائے دنیا سے چلا جائے نہیں، انہی انصار میں شمار ہوگا، اس کا نیت نہیں سب پکی ہوگی نا امام کی نصرت کرنے کی، اس کا شمار کس میں ہوگا؟ ناصران امام زمانہ میں ہوگا، کیونکہ وہ گلہ کر دے گا نا قیامت کی کہ مولا میرا کیا قصور تھا، آپ نے جب آواز دی تو جو موجود تھے وہ تو چلے گئے، میں ہوتا تو میں بھی چلا جاتا، تو اگر ہوتے تو چلے جاتے تو تمہارا نام ہے ناصران امام زمانہ میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کبھی بھی مایوس اس نے، اب دو کردار اور ہیں، ایک ہے عمرو ابن زبیعہ، عمرو ابن زبیعہ بنی تیم کے ہیں، اور ایک ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، آئے تو دوسرے کے ساتھ تھے،
کسی اور عمر ابن خالد سیداوی جن کا میں ذکر کر چکا، ان کے ساتھ آئے تھے عمرو ابن عبداللہ جندئی. ان دو کا ذکر ضروری آج کرتے ہیں. پہلے کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ پہلے کا ذکر اس لیے ضروری کہ عام سے سپاہی ہے عمرو ابن زبیہ، لیکن اتنی خصوصیت ہو گئی اس کو کہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس کا نام آ گیا. زیارت ناحیہ مقدسہ بنی تیم کی ایک شاخ ہے، بنی زبیعہ یا زبعی. الزبعی زیارت ناحیہ میں ان کا لقب یہ دیا گیا الزبعی. عمرو ابن السلام علی عمرو ابن زبیعہ الزبعی، زواد سے ہے، یہ زواد کا ہم تلفظ کر رہے ہیں. تو زواد یہ زبعی، یہ کس کی شاخ ہے؟ بنی تیم کی ایک شاخ ہے بنی زبعہ، یہ اس سے ہیں. عمر ساتھ کے لشکر میں ہیں. ایک عام سپاہی جیسے نہیں ہوتا، ڈیوٹی از ڈیوٹی، کہیں بھی بھیج دو وہ ڈیوٹی پہ چلا جائے گا. یعنی ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ فوجی دماغ ہے نا، ان کو اس سے غرض نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ کہتے ہیں آرڈر از آرڈر. ایک نوکری کرتے ہیں نا، فوج میں چلا گیا، ختم ہو گیا، پولیس میں چلا گیا، کسی بھی محکمے میں چلا گیا، آرڈر از آرڈر، اس کو آرڈر پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ ایک عام ذہنیت بتا رہا ہوں آپ کو، آج بھی یہ کام کر رہی، ساری دنیا میں کام کر رہی. تو ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، آرڈر از آرڈر، کہ بھائی ایک اسلامی فوج کا لشکر، اسلامی لشکر ہے، اسلامی فوج ہے، اس میں شامل ہے. بھائی کچھ بھی صحیح لڑنے تو جاتے تھے نا، رومیوں سے لڑ رہے ہیں، اسے لڑ رہے ہیں، اسے لڑ رہے ہیں، جہاد تو کر رہے تھے بہرحال. یہ اس طرح کا سپاہی آ گیا لشکر میں، عمر سعد کے ساتھ لشکر میں. لیکن ایک چیز یعنی جو عام فکر تھی، جو بیچارے یعنی جو ظالم نہیں تھے نا فطرتاً، ایک تو ظالم تھا نا، اس کو تو معلوم ہے ظلم کرنا ہے. جو ظالم بھی نہیں ہوتے نا، ایسے ہوتے ہیں فوج میں، ظالم نہیں تھے فطرتاً، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے. لیکن ان کا ایک معیار تھا. عجیب ہے، آج بھی یہ معیار ہونا چاہیے نا، کہ بھائی یہ تو دیکھ لو کہ کس کا، اچھا حضور کی معاذ اللہ خاکے بن رہے ہیں، اس پر اتنی تکلیف نہیں ہو رہی لوگوں کو فرانس میں. آپ دیکھیں نا، آپ ذرا معیار تو دیکھیں. حضور کی توہین ہو رہی تو پریشانی نہیں ہو رہی، اپنے چہیتے کی توہین ہو رہی ہے تو نکلے جا رہے ہیں، مصیبت ہو گئی. آپ یہ تو دیکھیں، یعنی لوگوں کو معیار بھی نہیں معلوم کہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین کی توہین کرنے میں تل رہی ہوئی دنیا، لیکن ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. اسرائیل کو خوش کرنا ہے، فرانس کو خوش کرنا ہے، MI6 کو خوش کرنا ہے، امریکہ کو خوش کرنا ہے. لہٰذا وہ جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اصل مسئلہ تو وہی ہے نا، سارا کھیل تو وہی ہے. پہلے بھی بتا چکا آپ کو، کل پرسوں سارا بتا چکا کہ اصل کھیل وہی ہے کہ وہاں سے وہ توجہ ہٹانی ہے. اگر یہ اتنے محبت کرنے والے ہوتے صحابہ کے، تو جو صحابہ کا آقا ہے اس کے لیے کبھی نہیں نکلے. اگر یہ اتنے محبت کرنے والے تھے صحابہ کے، تو جن ملعونوں نے، ملائین نے، لعنت اللہ علیہم، ان کے اوپر لعنتیں، اللہ کی لعنتیں ہوں، جنہیں نے صحابہ کی قبریں ڈھائیں، ابھی ڈھائی نا، شام میں، عراق میں، جہاں جہاں گئے سب سے پہلے صحابہ کی قبریں اڑائیں. تو ہم تو ان پہ جی بھر کے لعنتیں بھیجتے ہیں، جس نے صحابہ کی قبریں ڈھائیں. تم بھی تو بھیجو نا. عجیب ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. یہ کیا صحیح ہے؟ کون سی صحیح والی بات ہے؟ یا صحابہ صحیح یا ان کی قبریں ڈھانے والے صحیح؟ کوئی ایک ہی صحیح ہوگا. تو جس نے ان کی قبریں ڈھائی، ان پہ لعنت لعنت لعنت، 1000 بار لعنت، بے شمار لعنت. کس نے؟ جس نے اب کون ہے؟ کون ہے اب صحابہ سے محبت کرنے والا؟ کون ہے؟ ہم ہوئے نا. ہم کہہ رہے ہیں جس نے صحابہ کی قبریں ڈھائیں ان پہ لعنت، بے شمار لعنت، 1000 نہیں بے شمار. جیسے لعنت کرنے کا حق ہے ویسے لعنت. تو تم زیادہ محبت کرنے والے ہو یا ہم زیادہ محبت کرنے والے ہوئے؟ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہو نا صحابہ سے. تم میں اب بھی ہمت نہیں، میرے کہنے پر بھی تم لعنت نہیں بھیجو گے، کیونکہ جنہوں نے قبریں ڈھائی ہیں وہ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں. اتنا بڑا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے. تم اب بھی نہیں بولو گے، کیونکہ جنہوں نے صحابہ کی قبریں ڈھائی نا، ان سے تمہارا بڑا گہرا رشتہ ہے. ہم نے نہیں ڈھائی قبر کسی کی بھی نہیں ڈھائی بھائی. ہم نے یہ قبریں تم نہیں ڈھائیں اور تمہارے رشتہ داروں نے ڈھائیں. تو ہم لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت بھیجتے رہیں گے. تمام بھائی پوری دنیا میں اہل سنت بھائی سن لیں، ہم سے ہمارا عقیدہ سن لیں کہ جس نے صحابہ کی قبریں ڈھائی ہیں اس پر لعنت، اور بے شمار لعنت ہے اس کے پر. تو جس نے صحابہ کی قبریں ڈھائیں، جب ہم ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو جو صحابہ کے آقا ہیں ان کے لیے ہمارا کیا عقیدہ ہوگا بھائی؟ جنہوں نے صحابہ کو بچایا ان کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ پھر ان کے دشمنوں پہ کیوں نہیں لعنت بھیجیں گے ہم؟ جب صحابہ کی قبریں ڈھانے والوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں، تو جنہوں نے اہل بیت کے گھر ڈھائے تو ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے؟ ہم تو بھیجیں گے لعنت، اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر.
یہ بات وحدت کے خلاف ہے، یہ بات اتحاد کے خلاف ہے۔ یہ تو پھر ایسے کہ فرعون سے بھی اتحاد کر لو، نمرود سے بھی کر لو، یزید سے بھی کر لو، کیا مطلب ہے؟ اس میں کون سی خامی ہے اس عقیدے میں؟ کوئی خامی ہے تو بتاؤ نا، کیا خامی ہے اس میں؟ عقلی بات کر رہا ہوں، کن کے لیے؟ جن کے پاس عقل ہے، جن کی عقل چرنے گئی دی ہے، ان کے اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بس۔ تو یہ جناب عمرو ابن زبیع تیمی، یہ اسی لشکر میں آئے تھے، لیکن معیار تو جانتے تھے نا، دیکھ رہے تھے جن کو، یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کون لڑے گا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، معاملہ حل ہو جائے گا، ہم ادھر وہ ادھر، مذاکرات دیکھتے رہے۔ اچھا پھر ظاہر جب اتنے دن آمنا سامنا ہوتا جو ایماندار ہوگا وہ تو فیصلہ کرتا ہے نا۔ یار ہمیں تو کہہ رہے تھے بے نمازی ہیں، ہمیں تو کہہ رہے تھے بے نمازی کی جماعت، او بھائی یہ تو رات بھر ان کے خیموں سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ تمام شیعہ غور سے میری بات سنیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں توجہ سے سنیں، اس میں کتنا بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ پہچان کیا تھی تشیع کی؟ وہ جو پروپیگنڈا لے کر آئے تھے نا، وہ سن رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا بے نمازی، ہمیں تو کہا گیا تھا ان کا قرآن سے کیا واسطہ، اور یہ تو ایسے مناجات، ایسے گڑ گڑا کے اللہ کو دعا۔ آپ کو پتہ ہے حج پر جب ہم گئے، اللہ نے توفیق دی سب کو، پروردگار جو نہیں گیا سب کو توفیق دے، اور ایک ایسا حج بھی کرنے کو ملے جیسے حج کرنے کا حق ہے ویسے کریں، ہے نا، آزادی سے کریں انشاءاللہ۔ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، اطمینان رکھیے آپ آزادی سے جائیں گے، میرا تو یقین ہے کہ پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا، یوں ہی جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں کیسا پاسپورٹ بھائی، کیسا پاسپورٹ؟ اللہ کے گھر کے لیے کیسا پاسپورٹ؟ تو ان لوگوں نے بدبختوں نے بنائے نا، سارے قوانین ان کے بنائے، انشاءاللہ سب جائیں گے، ویسے جائیں گے، اطمینان رکھیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا تو کسی بنا پہ کہہ رہا ہوں، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا۔ کوئی طاقت ہے نا، طاقت ہے جس پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے، دنیا کا کاروبار سمٹنے جا رہا ہے، اور سمٹے گا نہیں جب تک میری بات پوری نہیں ہو جائے گی، ہے نا؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے میری بات کب پوری ہوگی؟ وہ جو آنے والا آ رہا ہے نا، سب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا پورے اعتبار سے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ دیکھتے رہے، چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے، اور جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے اب فیصلے کی گھڑی تھی۔ کوئی اتنے دن میں دیکھ لیا نا، جانچ لیا، پرکھ لیا، تو جو میں بات پوری کر دوں وہ کر رہا تھا۔ تو حج پہ گئے، وہاں یقین مانے علی کے چاہنے والوں کی پہچان وہاں معلوم ہے کیا ہے؟ رات کی عبادت ان کی مشہور ہے، خانہ کعبہ کے گرد پروانوں کی طرح، جیسے بیچ میں شمع ہے، اللہ کا حرم خانہ کعبہ، اور چاروں طرف، اور تپ رہے ہوتے تھے وہ، جن کو متوے کہتے ہیں نا۔ متوے جانتے کیوں کہتے ہیں؟ یہ توے پہ جلے ہوئے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ بھائی میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے، اب ان کی زبان میں کچھ اور ہی تشریح ہوگی تو ہوگی، کیونکہ میں نے جو ان کے چہرے دیکھے نا، کباب ہوئے ہوئے جلے ہوئے، تو مجھے سمجھ آیا کہ متوع وہ ہے جو توے پر جلا دیا گیا ہو۔ ہاں میں نے خود ہی اس کو اس میں مفعول بنا دیا، وہ متوع تو وہی ہے سمجھ میں، باقی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا مطلب ہے۔ تو یہی سمجھ میں آیا میری، ان کے ہوگا جو بھی سمجھتا، ہم تو یہی سمجھے ان کی شکلیں اور ان کی حرکتیں دیکھ کے کہ سخت جلے ہوئے، تپے ہوئے، توے پہ جلے ہوئے، اس لیے ان کو متوع۔ وہ جناب بل بلا رہے ہوتے ہیں، خوخیا رہے ہوتے ہیں، لیکن کریں کیا زبردستی پکڑ کے لائیں سوتے ہوئے کو ہوٹلوں سے کہ تم بھی نمازیں پڑھ لو، تم بھی رات بھر یہاں گزار لو۔ یہ علی کے چاہنے والوں نے ویسے ہی دنیا کو پتا چل، سب کو معلوم ہوتا، جو اچانک بھی آتے تھے نا، قافلے نہیں آ رہے ہیں 2 بجے 1 بجے رات، وہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو سارے ہاتھ کھول گئی، جتنے بھی ہیں رات کو عبادت ہی ان کی ہو رہی ہے۔ تو مشہور تھی، آج بھی یہ شب عاشور سے لے کے آج تک، شب عاشور بھی شیعہ کی پہچان کیا تھی؟ نماز۔ کربلا میں پہچان کیا بنی؟ تلاوت قرآن اور نماز۔ یہ پورا پیغام بچوں کو دے رہا ہوں، بڑوں کو دے رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جایا کرو، بہکاتے ہیں لوگ تم کو، نہ معلوم کہاں سے، اور پھر تنقید کرنے والی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ مجلس میں یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے، کیوں مجلس میں نہیں بتائیں گے؟ مجلس میں بتائیں گے تمہیں،
جلتے ہو تو جلو تم بھی، جتنا جلنا ہے تم کو جلے جاؤ۔ حقیقت یہی ہے کہ پہچان کیا تھی کربلا میں؟ تلاوت، نماز، مناجات، اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں تھی علی کے شیعوں کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور بس ایک میری صحت کے لیے بھی ایک دعا کر دیا کیجیے۔ بلند نعرہ صلوات۔ صحت و سلامتی ہے علامہ حسن ظفر ندوی، بلند تر صلوات۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا میں بھی یہی شناخت تھی، آج بھی یہی شناخت ہے۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے کون ہیں؟ علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ۔ تو یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ عمرو ابن زبیہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے خلاف لڑیں گے، یہ عابد ہے شب زندہ دار، یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے اتنے بڑے لشکر کے نرغے میں آ کر اس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی خوف نہیں، اگر گڑ گڑا رہے ہیں تو بس اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے دن تک یہ بھی چیزیں اثر کرتی رہی نا، ادھر مذاکرات، ادھر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی رہی، اثر انداز ہوتی رہی۔ جیسی مذاکرات کی ناکامی ہوئی نو محرم کو، پوچھا اس نے اپنے ساتھیوں سے، بھائی مسئلہ کیا ہو گیا؟ جب اب تو جنگ ہوگی، اور لوگ اپنے ہتھیار تیز کرنا شروع کر دیے، باندھنے شروع کر دیے، جیسے ہوتی ہے جنگ کی تیاریاں شروع۔ یہ اپنے گھوڑے پر اٹھا، کہاں؟ کہنا بھائی وہاں جا رہا ہوں جہاں سے مجھے لڑنا ہے۔ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں پہلے حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے؟ گھوڑا دوڑایا سیدھا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے بیٹے کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ان لوگوں کے پاس ایک معیار تو تھا نا کہ بھائی ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کیسے لڑیں، اس کے بیٹے سے کیسے جنگ کریں؟ لیکن لوگوں کو نہیں، آج بھی یہ خیال نہیں، مخالفت کرتے ہوئے یہ آج بھی خیال نہیں ہوتا کہ کس کی مخالفت کر رہے ہو اور کس کی حمایت کر رہے ہو۔ تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو تم۔ بار بار جب دن میں 5 بار اذان اور اقامت میں کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اسی نماز میں درود بھیج رہے ہو، شامل کر لو نا کسی اور کو بھی، محمد و آل محمد پہ، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی کی دشمنی نے ایسے غلاف ڈال دیے، غشاوتن، ان کے اندھیرا تاریکی چھا گئی ان کی آنکھوں پہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سیاہی دلوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی سیاہی چھا گئی ان کے۔ لیکن اس نے گھوڑا دوڑایا امام کی خدمت میں، کہ کہتا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں ان کی طرف سے کہاں سے لڑوں گا، میں کلمہ ادھر پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جا سکتے تھے، جان بچا کے چلے جاتے، لیکن نہیں، یہ مردانگی کے خلاف تھا نا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اسے کہا تھا کہ نہیں، بیچ کا راستہ نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے بھائی، کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ غیر جانبدار کیا ہوتا ہے؟ غیر جانبدار کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ جانتا تھا کہ یا حسین کا لشکر ہے یا یزید کا لشکر ہے، کسی ایک طرف جانا ہے۔ چلا گیا دوڑ کے، کہاں چلا گیا؟ امام کی خدمت میں، وہاں سے لڑا، شہید ہوا، مارا بھی، مارا، قتل ہوا، شہید ہو گیا۔ تو یہ تھے عمرو ابن زبیہ جن پر امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سلام بھیجا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اب یہ اس کے بعد ہے عمرو ابن عبداللہ جندعی۔ یہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے نا قبیلوں کے نام، کیونکہ ایک ہے بنی جندہ، بنی جندہ الگ ہے، یہ ہے بنی جندہ، آخر میں عین آ رہا ہے، آخر میں عین آ رہا ہے، تو یہ بنی جندہ، کیونکہ وہ بنی جندہ کے بھی بہت سارے ہیں نا جو اس میں شہید بھی، اس طرف بھی تھے ادھر بھی تھے۔ اسی طرح بنی جندہ کا قبیلہ جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، عمر سعد کے ساتھ تھا۔ یہ اکیلے، یہ لشکر سے نہیں آئے، یہ تو امام کی نصرت کے لیے 7 یا 8 محرم کو پہنچ گئے تھے۔ بنی جندہ سے یہ اکیلے تھے امام کے لشکر میں، آگے بیعت کی تھی، اطمینان سے آگے کہتے میں نے تو بیعت کی مسلم کے ہاتھ پہ جناب سید الشہداء کی، میں تو وہاں جاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا، ادھر آ گئے، یعنی 7 یا 8 محرم کو امام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ عمرو یا عمر ابن عبداللہ جندعی پہنچ گئے امام کی خدمت میں۔ اچھا جب انہوں نے حملہ کیا، حملہ کرتے ہوئے آئے گئے تو ان کے سر پہ ضرب لگی، سر ان کا شکافتہ ہو گیا، سر پہ جو چوٹ لگی نیچے گر گئے۔ جب نیچے گرے تو عمر سعد نے بھیجا کہ قتل کرو، تو اس زمانے میں بھی تھا نا کہ زخمی ہو کر گر جائے، ایک جنگ کا اصول تھا، اگرچہ کہ کربلا میں کسی اصول پہ کوئی عمل نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن بہرحال ہوتا تھا کہ زخمی ہو کے گر گیا، ختم ہے، اسیر کر لو زیادہ سے زیادہ۔ جب عمر سعد کی سپاہی آگے بڑھے تو پھر ان کا قبیلہ سامنے آ گیا، بنی جندہ، کہا کہ دیکھ بس اب یہ زخمی ہو کر گر گیا، اس کو قتل کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ یعنی ہر ایک کے لیے گوشہ تھا، جگہ تھی،
نہیں تھی تو حسین ابن علی کے لیے. یہ دیکھیں آپ, یعنی کم ظرفی کی انتہا تو دیکھیں کربلا میں. بھائی حسین کا ساتھ یہ سب کچھ ہے, لیکن گنجائش نکل آئی سب کے لیے. حر کے لیے گنجائش نکل آئی, حر کا لاشا بھی لے گئے, اس کے قبیلے کے لیے گنجائش نکل آئی سب کے لیے. بنی جندہ کے لوگ آگے بڑھے کہ دیکھ ابن سعد ہم لڑ رہے ہیں تیرے ساتھ ہیں, اب یہ زخمی ہو کر گر پڑا, اب ہم نہیں دیکھتے. اچھا ٹھیک ہے تم لوگ لے جاؤ اس کو. لے گئے, لیکن سر کی چوٹ تھی نا, جیسے ہماری کہتے ہیں کومے میں, تو 1 سال یہ اسی حالت میں زخمی حالت میں 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اتنی بڑی ہستی ہے کہ امام زمانہ نے اس پر بھی سلام بھیجا ہے. صلوات السلام علیکم اللہم صلی علی محمد. السلام علی عمرو ابن عبداللہ الجندعی. یہ پورا زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام بھیجا گیا. اب آئیے اس کے بعد 2 شخصیتیں جن کا مجھے یاد, ایک مجمع ابن عائزی. یہ مجمع ابن عائزی کون؟ مجمع ابن عائزی جو میں ایک جماعت کا ذکر کر رہا ہوں مسلسل, کیونکہ ایک ایک کا الگ الگ آ رہے ہیں. میں نے پہلے دن ذکر کیا تھا عمر ابن خالد اور خالد ابن عمر ابن خالد, یہ پوری جماعت آئی تھی نا. ہلال ابن نافع یا نافع ابن ہلال یہ ساتھ تھے. سعد ابن حرس یہ سب ایک ساتھ آئے تھے, تو انہی میں یہ بھی ساتھ آئے تھے. مجمع ابن عائزی, مجمع ابن عبداللہ عائزی, یہ بھی اسی جماعت میں ساتھ تھے. وہ جو گروہ جو محاصرے میں آ گیا تھا, جس کو محاصرے سے نکالا تھا جناب عباس علیہ السلام نے, یاد آ گیا آپ کو جو میں نے پورا واقعہ پڑھا تھا, تو یہ بھی اسی میں تھے, یہ اسی اس میں آئے تھے. اچھا ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ خطیب تو تھے, یعنی خطیب تھے, عالم تھے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کتنے سارے تو عالم تھے امام حسین کے ساتھ. تو یہ بھی امام سے اجازت لے کے جاتے تھے, مولا اجازت ہے میں جاؤں بعض و نصیحت کے لیے. یہ بھی ہوتا تھا نا کہ بھئی حجت تمام کرنی ہے, امام اجازت دیتے تھے کہ جاؤ, کیوں نہیں جاؤ گے. تو یہ مجمع ابن عائز جاتے تھے, عبداللہ ابن عائزی جاتے تھے اور بتاتے تھے ان کو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے خلاف لڑ رہے ہو. لیکن جب آنکھوں پہ غفلت کا پردہ پڑ جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے کہ کچھ بھی کہہ لو. وہ بغض علی میں اتنا ان کو بھر کے لایا گیا تھا نا, علی کی دشمنی میں, اولاد علی کی دشمنی میں, لہذا وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے. یہ اسی جماعت میں تھے, یہ اس میں شامل تھے گروہ میں جو سب سے آگے نکل گیا تھا, لڑتا ہوا بہت آگے, اور ان کے لاشوں کو وہاں سے لایا گیا تھا مجمع ابن. تو ان کا بھی مقام یہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں ان پر بھی امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی. آئیے اب یزید نام کے دوسرے صحابی کا تو ذکر ہم کر چکے. یزید ابن ثبیت اور ان کے دونوں بیٹوں کا بھی کل ہم نے ذکر کر دیا, اور یزید ابن ثبیت کا تو پچھلے اشرے میں کیا تھا. اب آئیے یزید ابن مسعود نہشلی بصری, بصرے کے رہنے والے. نہشلی بنی نہشل وہ ایک شاخ ہے, قبیلے کی ایک شاخ ہے. یہ یزید ابن مسعود نہشلی اشراف بصرہ میں سے ہیں, یعنی وہ جو شہر کے بڑے ہوتے ہیں نا بزرگ, ان میں سے. جب وہ جس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں امام کا قاصد وہاں بھی پہنچا تھا نا, سلیمان ابی رزین یا ابی رزین, یہ پہنچا تھا نا وہاں بصرہ. تو جب اس کی دعوت انہوں نے سنی تو انہوں نے, یہ ان کا 4 قبیلوں پہ بڑا اثر تھا. 4 قبیلوں پہ ان کا یزید ابن مسعود نہشلی کا بہت ہی اثر تھا. بنی تیم کے تو یہ خود تھے, بنی تیم کے یہ خود تھے. اچھا بنی عامر, بنی حنزلہ, اور ایک قبیلہ اور ابھی مجھے یاد آ جائے گا نام جب میں آپ سے گفتگو, بنی سعد, بنی سعد, بنی عامر, بنی حنزلہ, اور خود ان کا قبیلہ بنی تیم, بنی تیم کے تھے یہ. تو یہ 4 قبیلوں پہ ان کا بڑا اثر تھا. یعنی وہاں پورے 4 قبیلے آباد نہیں تھے, ان 4 قبیلوں کے جو لوگ آباد تھے. یہ تو اور جگہوں پہ بھی آباد تھے قبائل کے لوگ, ان قبیلوں کے لوگ, لیکن بصرے میں جو آباد تھے وہ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے. یہ جو کہیں گے اس پہ کرنا. جب سلیمان ابی رزین کی شہادت ہو گئی, قتل کر دیا ابن زیاد نے, ابن زیاد چلا گیا وہاں پہ, تو پھر انہوں نے ان 4 قبیلوں کو جمع کیا. یعنی 4 قبیلوں کے لوگ جو بصرے میں تھے ان کو جمع کیا. ان کو جمع کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک میرا مقام کیا ہے, نام کیا ہے؟ یزید ابن مسعود نہشلی. ابھی اور بھی 1-2 یزید نام کے ذکر آئیں گے جو انصار حسینی میں شامل ہیں. اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ ناموں کا مسئلہ تو بعد میں طے ہونا, کہ اب یہ نام نہیں رکھنا. اس وقت تو نام تھے. حر کے والد کا کیا نام ہے؟ حر ابن یزید الریاحی, یزید نام ہے نا, نام ہوتا تھا زمانے, لوگوں کو تھوڑی معلوم تھا. اب آج اگر کوئی کسی نام کا آدمی ایسے عجیب کارنامے کرے تو لوگ نہیں رکھتے نا, پھر اس کے بعد اس کا یہ نام نہیں رکھنا, لوگ یہ فلانا نام رکھ دیا. حالانکہ اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, نام تو نام ہوتا ہے, لیکن بہرحال اثر ایسا ہوتا ہے نا, کردار کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نام وہ کوئی نہیں رکھتا. اب نمرود نام تھا, کوئی رکھتا ہے اس کے بعد؟ عیسائی یہودی ہوئے کہیں بھی کوئی نہیں رکھتا. فرعون کوئی نام رکھتا ہے؟ کوئی نام نہیں رکھتا. کوئی شداد کوئی نام رکھتا ہے؟
ہاں زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ نام ہوتا تھا شداد، اور میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ اس نام کے شہداء کربلا میں بھی موجود ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. زمانے جاہلیت میں رکھ دی جاتے تھے نام اس طرح کے. خیر تو اب ہم ان کا ذکر کریں. انہی نے چاروں کو جمع کیا، پوچھا کہ بتاؤ تم مجھے کیسا پاتے ہو، تم لوگ کیسا ہوں میں تمہارے. سب کھڑے ہو گئے کہ آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں، جب ہم تو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم آپ کی رائے کو آخری رائے سمجھتے ہیں. ایک ایک قبیلے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے بڑے، اور چاروں میں سے وہ بیان کرتے تھے نہیں کہ اچھا میں اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ رکھوں تو میرا ساتھ دو گے. کہا کہ ہم بالکل جو آپ کہیں گے بے چونگا چرا ہم اس پہ عمل کریں گے. تو انہوں نے پہلے بتانا شروع کیا، تھوڑا سا پس منظر بتایا کہ کیا ہوا. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ سادے الفاظ میں یوں بتا دوں کہ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات کیا ہوا، کیسے ہوا سارا بتانا شروع کیا. اور پھر کہا کہ اب تم پر یہ یزید ملعون مسلط ہوا ہے. پھر یزید کا کریکٹر بتانا شروع کیا اس طرح کا بھی. یعنی اب تم فیصلہ کرو کہ اس یزید کے مقابلے پر ہے فرزند رسول حسین ابن علی، فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حسین ابن علی کو نہیں جانتا؟ کھڑے ہو گئے لوگ. کیوں نہیں جانتے؟ فرزند رسول نے کچھ احادیث بیان کی. یہ وہی حسین ہے نا جس کے بارے میں ہمارے رسول نے فرمایا ہے فاطمہ کا لال ہے. جناب سید الشہداء کا مقام بیان، وہ احادیث پڑھنی شروع کی جو فضائل میں نازل ہوئی اہل بیت کی، کہ اس گھر کا ہے. آیہ تطہیر کی تلاوت کی جیسے ہم لوگ بیان کرتے ہیں اپنے خطابات میں. خیر ان کا مقام اور ہے. یزید ابن مسعود ناشلی کا انہوں نے بیان کیا سارا مقام. پھر کہا کہ اب بتاؤ، میں نے تمہارے سامنے کردار رکھے. اب حسین نے یہ جو اپنا قاصد بھیجا ہے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے، اپنی مدد کے لیے پکارا ہے. بتاؤ کیا کریں، ہم حسین کی مدد کو جائیں یا نہ جائیں؟ کھڑے ہو گئے سب. کہا کہ دیکھ جو تو فیصلہ کر چکا ہے بتا دے، ہم تیرے ساتھ ہیں ہر حال میں. بلکہ تو خط لکھ کر حسین کو یہاں بلا لے، ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ہر حال میں حسین کا ہم ساتھ دیں گے. کہا کہ دیکھو یہاں بلانا تو ناممکن ہے. اگر یہاں آ سکتے حسین تو اپنا قاصد نہ بھیجتے، انہیں تو وہاں محاصرے میں لے لیا گیا، روک لیا گیا. اگر حسین آ سکتے تو قاصد کیوں بھیجتے، وہ سیدھے یہاں آ جاتے. لہذا جانا تو ہمیں پڑے گا. کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو 3 قبیلے تو فوراً تیار ہو گئے، بنی تیم، بنی حنظلہ، بنی عامر. بنی سعد کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دے دے، ہم مشورہ کر لیں آپس میں. کتنی مہلت چاہتے ہو؟ پوچھا یزید ابن مسعود نے. کتنی مہلت چاہتے ہو؟ کہ بس 1 دن کی مہلت دے دے. کہا چلو 1 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس. باقی لوگوں سے کہا تم تیاری کرو سفر کی اور تم 1 دن کی. 1 دن کے بعد بنی سعد کے لوگ آئے، کہا کہ ہم ساتھ ہیں، ہم نے مشورہ کر لیا اور ہم نصرت حسین کو جائیں گے. اب دیکھیے ابن زیاد پہلے جا چکا اور تیزی سے گیا تھا. میں بتا چکا نا بہت تیزی سے گیا تھا کیونکہ فوراً سے پہنچنا تھا کوفہ. اس کے یہ کچھ دن کے بعد ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، جمع کیا. نہ قبیلوں کو آسان کام تو نہیں تھا، 3-4 دن لگے. پھر اس کو 1 دن کا مہلت دی، پھر تیاری میں 2-3 دن وقت لگے. یہ چاروں قبیلے نکلے تھے، یاد رکھیے گا تاریخ میں ہے، مدد کے لیے نکلے تھے چاروں قبیلے. کتنے لوگ تھے نہیں معلوم، لیکن اچھی خاصی تعداد ہوگی نا. 4 قبیلے کے لوگ جو بصرے سے چلے تھے. 4 قبیلے کون کون سے تھے؟ بنی تیم، بنی عامر، بنی حنظلہ، بنی سعد. یہ 4 قبیلے کے لوگ یزید ابن مسعود نحشلی کی سربراہی میں بصرے سے چلے یہ قافلہ. لیکن ابھی کربلا سے بہت دور تھے کہ واقع کربلا ہو گیا. انہیں واقع کربلا کی خبر ملی. اب جب یہ کربلا پہنچے تو شہداء کی لاشیں بھی دفنائے جا چکے. خیر انہیں گریا کیا، روئے پیٹے سب. کیا وہاں کوئی لشکر تو تھا نہیں، کس سے جنگ اور کیسی جنگ، کہاں کی جنگ. بکھر گئے، واپس آ گئے. لیکن یہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے نیت کے اتنے سچے تھے. وہ جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ نیت خالص ہونی چاہیے، کہ ان کو انصار حسینی میں شامل کیا گیا. حسین نے اپنے انصار میں شامل کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. نیت تھی نا. اب یہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ بعد میں سلیمان بن سرد خزائی کے ساتھ تھے، امیر مختار کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ تھے، وہ پھر کبھی اس موضوع پہ پڑھیں گے تو بتائیں گے. لیکن ابھی یہاں تک کہ انصار حسینی میں ان کا نام اس لیے شامل کیا کہ پورے خالص نیت کے ساتھ. اصل میں تھا کیا کہ کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا نا کہ اتنی جلدی سب کچھ ہو جائے گا. وہ تو یہ دیکھا بھائی جائیں گے، کچھ بات چیت ہوگی، کچھ وہاں سے پیغام آئیں گے، کچھ یہاں سے وقت لگے گا، ہم پہنچ جائیں گے. جب تک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنا اندازہ نہیں تھا لوگوں کو کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ واقعات پے در پہ رونما ہوتے چلے جائیں گے. صرف وہ پہنچ سکتے یزید ابن ثبیت یا یزید ابن ثبیت، وہ پہنچ گئے تھے بصرہ سے، کیونکہ وہ فوراً چل پڑے تھے اپنے بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو لے کے، عبداللہ اور عبید اللہ کو ساتھ لے کر پہنچ گئے تھے. تو
یزید ابن مسعود ناشلی شریک نہیں ہوئے معرکے میں، مگر انصار حسینی میں ان کا نام درج ہو گیا، بہادروں میں نام درج ہو گیا۔ کیوں؟ پوری خالص نیت کے ساتھ آئے تھے اور اپنے ساتھ اچھا خاصا ایک لشکر لے کر آ رہے تھے۔ بس یہ اللہ کی نظام، اللہ کی مشیت کی نہیں، واقع کربلا کو اس انداز میں ہونا تھا کہ حسین کی پوری مظلومیت سامنے آ جاتی، پوری مظلومیت۔ کیسے کیسے مظلومیت سامنے آئی؟ شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، شام تک پہنچا، ابھی شام میں داخل نہیں ہوا، دمشق میں داخل نہیں ہوا۔ عزیزو، میں پڑھتا تھا نا جب، تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، بہت ساری چیزیں جب میں نے دیکھا ہے نا جا کے آنکھوں سے، تو پھر میری سمجھ میں آئی کہ مسئلہ تھا کیا۔ ہم ایک روایت پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، کہ جب وہ دربار میں پہنچے ہیں، یزید لعنت اللہ علیہ کے دربار میں جب اسیر پہنچے تھے، ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے، 12 یا جتنے بھی تھے، مشہور یہی کہ 12 اسیر بچے تھے، ایک رسی میں باندھا ہوا۔ اس میں بڑی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، جناب سکینہ بھی ہیں نا، سب چھوٹے 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 چھوٹے۔ ایک رسی میں باندھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک رسی میں باندھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی کمر بندھی ہے تو کسی کا بازو بندھا ہے تو کسی کا گلا۔ اور جب بڑے افراد چلتے تھے تو بچوں کو اپنے پنجوں کے بل اٹھ کے چلنا پڑتا تھا، رسی سے گلے بندھے ہوئے تھے بھائی، اسی تو زخمی ہو گئے تھے نا گلے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ناقوں پر تھے کہ پیدل تھے، کیا تھا، کیا سلسلہ تھا؟ چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جاتی تھی، نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ جب میں گیا جب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ جہاں سے داخل ہوا تھا قافلہ، پرانا دمشق تو محفوظ کر دیا نا، ویسے بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا، اقوام متحدہ کے اس کو وہ جو ہے آثار قدیمہ میں تو پورا، کیونکہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے دمشق جو اب تک سلامت ہے، قدیم ترین دارالخلافہ جس کی 4000 سال کی تاریخ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قدیم ترین دارالخلافہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قدیم ترین آبادیاں کہیں بھی ہوں گی، لیکن جو محفوظ شہر ہے نا دارالخلافہ کی حیثیت سے، وہ ہے دمشق جس کی 4000 سال کی تاریخ ہے۔ اسی طرح لبنان میں بالبک اور یہ جتنی جبل عامل کی زمین ہے، یہ بھی 4000 سال کی، کیونکہ بالبک میں تو میں رومن قلعہ خود دیکھ کر آیا ہوں۔ رومن امپائر کب تھی؟ رومن امپائر کا بنایا ہوا قلعہ میں دیکھ کر اس کی وہ بنا کے بھی لایا تصویر وغیرہ، تو یہ اتنی قدیم آبادی دمشق۔ تو وہ جو جس دروازے سے داخل ہوئے تھے، وہ اب تو باہر تو جدید شہر ہے نا، قدیم شہر اندر، قدیم شہر میں ایسی پتلی پتلی گلیاں، اب وہ سیدھا سیدھا ہے، لیکن وہ جہاں جاتے تھے ہم تو آتے تھے کہ بھئی یہاں سے مڑے یہاں پر بیٹھے، کہتے میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں کہاں سے بیٹھے، وہ بازار کا دربار کا راستہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، اس موڑ پہ اندر لے کے جا رہے ہیں، اس موڑ پہ بیٹھے تھے، کہیں وہ چرچ ہے کا اس چرچ کے باہر بھی بیٹھے تھے، راہب نے جگہ دی اس جگہ، کہیں یہودیوں کی عبادت کا اس کے باہر بھی بیٹھے تھے۔ بھائی کیسے بیٹھے تھے؟ اب معاذ اللہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا لوگوں نے ایسے تو نہیں بنا دیا کہ ہر ایک نے زائرین کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ چلو زائرین یہاں بھی بیٹھ کے جائیں گے، یہاں بھی بٹھا دو۔ نہیں عزیزو نہیں، اوف، جب میں دربار میں پہنچا اور جب میں نے واقعی وہ روایتیں پڑھتا تھا، ان کو جمع کیا اپنے اندر، ہوا کیا تھا؟ آپ یاد سنتے ہیں نا ایک روایت، اب میں اس روایت کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، واقعی کی دلیل دے رہا ہوں۔ ہمارے بھی بعض لوگ ان روایات پہ شک کرتے ہیں، ان کے شک دور کرنے جا رہا ہوں کہ شک نہ کرنا کبھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ پہنچ گئے تھے دمشق، تو ابھی دمشق کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی تھی، ہے نا، سجایا جا رہا تھا دمشق، کہا گیا تھا کہ ابھی دربار میں مت لانا، ابھی ان کو بٹھاؤ باہر بٹھاؤ۔ تو کہتے ہیں 3 دن یا 9 دن تک قیدیوں کو روکا گیا۔ جب سجاوٹ مکمل ہو گئی تو محلے الگ الگ تھے نا، مسلمانوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہر ایک کے محلے، آج بھی ویسے محلوں کی تقسیم ہے وہاں دمشق میں، جب آپ جائیں گے اسی طرح محلوں کی تقسیم ہے، محلوں کی تقسیم تھی۔ آرڈر حکم کیا ہوا کہ ان کو گلیوں سے محلوں سے لے کر آؤ۔ اب وہ جو ہے نا کہ دمشق میں داخلے کے بعد 3 دن لگے دربار تک پہنچنے میں، یا کم سے کم 9 گھنٹے، بھائی 9 گھنٹے کیسے، 15 منٹ کا راستہ ہے، 20 منٹ کا، 9 گھنٹے کیسے لگے؟ چلو 3 دن نہیں مانتے، 9 گھنٹے کیسے لگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست ان کو دروازے سے دربار نہیں لے جایا گیا، بلکہ ہر محلے میں ان کو گھمایا گیا، پھرایا گیا۔ اور جب آپ ان محلوں کو گھومیں گے اور دربار کے قریب والے بازار میں جائیں گے تو بالکل تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے، چوڑا ہے کہیں، اب وہ جو تنگ ہو جاتے تو وہاں میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ یہاں سے ناقے گئے کیسے،
ناقے تو جا ہی نہیں سکتے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں بیویوں کو اتارا گیا, بچوں کو ناقوں سے اتارا گیا, اور تو کیونکہ ناقے آگے نہیں جا سکتے تھے, یہاں ان ملونوں نے ایک رسی میں باندھا, کیونکہ ہجوم اتنا تھا کہ یہ 2 یا 3 صفوں میں نہیں چل سکتے تھے, ایک صف میں جا رہے تھے. یہ وہ بازار ہے جس سے جب گزرے سید سجاد تو پکارتے تھے اور جب یاد کرتے تھے شام الشام الشام, اس طرح میں بازاروں میں لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا. ایسے نہیں ہے شام کا بازار جو میرا بیمار امام کہتا تھا الشام الشام الشام, کاش میں قتل کر دیا گیا ہوتا, کاش میں کربلا میں شہید ہو گیا ہوتا, میں نے شام کے بازار کے وہ منظر نہ دیکھے ہوتے. ارے غیرت مند شخص کے لیے قتل ہو جانا آسان ہے, یہ کتنا بڑا کام ہے, کتنا مشکل ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں بچیوں کو نامحرموں کے مجمع میں سربرہنہ رسیوں سے باندھ کر لایا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, اپنی حاجات اپنے امام زمان معبود تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. باری الہ جو فتنے سر اٹھا رہے ان فتنوں کو کچل کے رکھ دے. باری الہ تشیع کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, سازشیں کرنے والوں کی طرف ان سازشوں کو واپس پلٹا دے. معبود جیسے تو ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے, ہماری مدد کر. ہم گناہگار ہیں لیکن تو جانتا ہے کہ در اہل بیت سے وابستہ ہے. آج اسی جرم میں ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ پھر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معبود ہمیں ثابت قدم رکھنا. معبود ہمیں شجاعت, دلیری اور بردباری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مومنین میں اتحاد, اتفاق, الفت اور محبت پیدا کر دے. معبود جو مومنین مریض ہیں بحق بیمار کربلا, ان ناچیز کو بھی شامل کر لیجیے گا اپنی دعاؤں میں. پروردگار تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے پڑوس میں ہمارے بہت ہی عزیز مومن باعمل مومن قرار بھائی مریض ہیں, دعا کریں بحق بیمار کربلا انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. معبود ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا برادر آل جاوید زیدی, برادر وقار حیدر زیدی, برادر سید نیاز حسین رضوی کے مرحومین اور اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء اسلام کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك.